لیکن سر سعودیہ سے کہا گیا ہے کہ جی ہمیں $5 بلین جو ہے وہ آپ دے دیجئے بینک میں رکھنے کے لیے، اور $5 بلین کا فیول مانگا ہے. تو سر بھیک مانگنے کی تو ان کو عادت ہے، اور یہ اسی سے ملک کو چلا رہے ہیں. جو انہوں نے ابھی جو نئے نئے طریقے یہ لے کر آئے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اسکول کالج بند کر دیں، آن لائن کلاسز ہوں، اور آفیسز میں لوگ نہ جائیں، یعنی ملک کو یہ اور زیادہ سٹون ایج کی طرف لے جا رہے ہیں. ان کے اپنے بچے تو سر یہاں پڑھتے نہیں ہیں، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عام آدمی کے بچے پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں پڑھ پا رہے ہیں. ابھی بھی کئی دن گزرنے کے بعد ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی تھوڑا ہمت بندی، یا پتہ نہیں ملک کے اندر سے کہیں سے پریشر آیا کہ انہوں نے آخرکار جو نئے سپریم لیڈر آئے ہیں وہاں ایران کے، ان کو مبارکباد دے دی. بھائی اتنے دن سے آپ کیا کر رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے؟ ظاہر ہے یہ ٹرمپ کا سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں نے مبارکباد دے دی ٹرمپ کو نہ برا لگ جائے. تو اب کیا سعودیہ کو برا نہیں لگے گا؟ کیونکہ ایران تو وہ کنٹری ہے جو سعودیہ پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو کہا تھا کہ جو ایگریمنٹ انہوں نے سعودیز کے ساتھ کیا تھا کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ سمجھا جائے گا، جبکہ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ سعودیہ پر اٹیک پاکستان پر اٹیک سمجھا جائے گا، لیکن پاکستان پر اٹیک سعودیہ پر اٹیک نہیں سمجھا جائے گا. اگر یہی بات ہوتی کہ پاکستان پر اٹیک سعودیہ پر اٹیک ہوتا، تو سر پھر تو ابھی تک میرا خیال ہے کہ جتنے اٹیک ہمارے اوپر ٹی ٹی پی کر چکا ہے، کہیں نہ کہیں تو سعودی عرب نکل آیا ہوتا. لیکن یہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور یہاں پر ان کی جو پالیسی ہے پھر ایک بار ایکسپوز ہو گئی ہے، ایک بار پھر پتہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف اپنے ذاتی جو ان کے فائدے ہیں وہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں. جو جو ٹاپ پہ گیا اس کا بینک اکاؤنٹ بری طریقے سے بھر گیا. تو پبلک تو ان کو اسی طریقے کی چاہیے، یہ ہمیں دکھا دکھا کے تو دنیا سے پیسہ مانگتے ہیں کہ جی دیکھو ان کو پولیو کیوں ختم نہیں ہوتا سر پاکستان سے اور افغانستان سے؟ کیونکہ پیسہ ملتا ہے پولیو کے لیے. جس دن یہ پیسہ ملنا بند ہو گیا اس دن پاکستان سے پولیو ختم ہو جائے گا. جب تک یہ فنڈ آتے رہیں گے یہ پولیو کے پیشنٹ نکالتے رہیں گے دنیا کو دکھانے کے لیے. ان کو کسی قسم کی شرم نہیں ہے. ویسے تو بڑا کہتے ہیں کہ جی اسلامک کنٹری ہے، تو بھائی کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو خدا سے ڈرو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. کتنا پیسہ تم نے کما لیا ہے، اتنی 10 نسلیں تمہاری کھاتی رہیں گی بیٹھ کے تب بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن کوئی شرم نہیں ہے ان لوگوں کو. ابھی دبئی میں جو ٹیکس چل رہا ہے، زرداری صاحب کی ایک بیٹی تو وہاں پہ بھی رہتی ہے. تو ورنہ تو انہوں نے جو کراچی کا حل کر رکھا ہے، سندھ کا جگہ جگہ بچے گٹر میں گر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بچے تو یہاں ہے نہیں، تو ان کے بچوں نے تو نہ گٹر میں گرنا ہے، نہ انہوں نے ڈمپر کے نیچے آنا ہے، وہ تو عام پبلک نے آنا ہے. تو انہوں نے اپنا وہاں پہ بھیج دیا، لیکن اب کہیں اور دوڑا دیں گے بیٹا وہاں سے نکل کے کہیں سوئٹزرلینڈ چلی جاؤ، کہیں چلی جاؤ. ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا سر. پاکستان کو جو مرضی ہو جائے. آپریشن سندور بھی جو ہوا تھا عام آدمی مرا نا. غریب عوام کے جو حالات ہیں وہ واقعی خراب سے خراب تر ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیا کریں ان حالات میں. اٹ از ریئلی ہارٹ رینڈنگ. بالکل سر ایسے ہی. لیکن سر پنجاب حکومت کے پاس پہلے بھی ایک جہاز تھا. بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی، اور ایسے میں جس وقت آپ کی حالت اتنی خراب ہو تو لوگ تو اپنے گھر کے خرچے ہوں، چاہے کنٹری کے ہوں چاہے گورنمنٹ کے ہوں، ان پہ روک لگائی جاتی ہے کہ بلا وجہ کا خرچہ نہ کریں. وجہ اس کے کہ آپ نے پوری کنٹری کو جو ہے آپ نے ایک طرح سے پیرالائز کر دیا ہے کہ بچے اسکول نہ جائیں، یونیورسٹی کالج سب بند ہو جائیں گے. جی آفس جو ہے وہ ورک فرام ہوم کریں. مطلب ایسا لگ رہا ہے جنگ ایران میں چل رہی ہے، حالت ہماری خراب ہے. ایسا میں نے کسی اور کنٹری کو کرتے تو نہیں سنا. نہ بنگلہ دیش نے کیا ہے، نہ افغانستان نے کیا ہے، نہ بھارت نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اسکول کالج بند کر دیے ہوں. یہ مانتی ہوں کہ یہاں پر ایجوکیشن کی کوئی خاص اہمیت نہیں سمجھی جاتی، لیکن پھر بھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک چلانے کا. پاکستان میں آپ بنائی کچھ نہیں رہے، ایک سوئی تک تو بناتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم تو ادھر سے پیسہ کما لیں گے ادھر سے. تو پیسہ انہوں نے جب سے ہی افغان وار شروع ہوئی ہے میرا خیال ہے اس کے بعد سے پاکستان نے بس یہی سوچ لیا ہے کہ امریکہ کچھ فنڈ کرتا رہے گا اور ہم چلتے رہیں گے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ایسا تھا. کئی بار ہمارے جو انڈین دوست ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، اور ہمیں ویسے بھی معلوم ہے کہ 90s میں کچھ نہ کچھ بہتری تھی پاکستان میں. لیکن ظاہر ہے اب ان کو بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اور مانگے تانگے کا پیسہ مل جاتا ہے اور یہ لے کر اپنی جیب میں ڈال کر چلے جاتے ہیں، اور پھر جو دوسری گورنمنٹ آتی ہے پھر سوچتے ہیں وہ جانے اس کا کام جانے. تو ابھی اسی طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں، اور اس کو ملک کو وینٹیلیٹر پہ ہے پاکستان ایک طرح سے. اب یہ کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستان کو انہوں نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا ہے، اور ان کی آپس کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے ہیں. کبھی ان کو عمران خان سے پرابلم ہے تو کبھی آپس میں لڑ رہے ہیں تو کبھی کیا ہو رہا ہے. اور یہی کرتے کرتے یہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے، اور یہ جو نون لیگ ہے یا پی ایم ایل این ہے وہ چلی جائے گی لندن،
اور پیپلز پارٹی والے دبئی یا کہیں اور چلے جائیں گے. اب شاید دبئی نہ جائیں, وہاں پہ بڑے ڈرون شرون ایران پھینک رہا ہے, کوئی اور جگہ دیکھ لیں گے. لیکن عام آدمی تو یہیں رہے گا نا سر, یہیں مرنے کے لیے, یہیں جینے کے لیے. جی کچھ عرصہ پہلے مفتاح اسماعیل بلیک ہول میں آئے تھے, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی بات کی تھی کہ ہمارے 77% آف آور چلڈرن آر فیسنگ لرننگ پاورٹی, یعنی ان کو مناسب غذا نہیں مل پاتی اور وہ میتھ اور سائنس کے سبجیکٹس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس حد تک جو ہے یہ سیریس پرابلم ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سٹنٹڈ گروتھ کا جو پرابلم ہے ہمارا, 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں. اور میں اپنے کئی شوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ 27 ملین آف آور چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول, اور یہ پریزیڈنٹ عارف الوی نے فگر کوٹ کی تھی. سر بس یہی ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت, اگر ہم جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پر ہم بڑے کوئی کھیتی باڑی کرتے تھے شاید کسی زمانے میں, تو ہر جگہ تو ہاؤسنگ اسکیم بنا دی ہے, تو یہاں پر آبادی خوفناک طریقے سے بڑھ رہی ہے. لیکن اس آبادی کو رکھنے کے لیے انہوں نے ہاؤسنگ اسکیمز تو بنا دی ہیں, لیکن اس کو کھلائیں گے کیا, یہ کوئی نہیں سوچتا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہیلتھ منسٹر جو ہیں وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر سال 62 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں, اور وہ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ نیوزی لینڈ کی پوری آبادی سے زیادہ ہے. یعنی ایک ملک سے زیادہ بچے ہم ہر سال پیدا کر رہے ہیں, اور ہماری ریاست کی اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہے. ایرنی یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے 2 بچے ہیں یا میکسیمم 3 ہوں گے, اور جو غریب لوگ ہیں ان کے 8 10 بچے ہیں, یا کم از کم 4 5 تو ڈیفینٹ ہے. تو اس طرف ہم توجہ نہیں دینے کے لیے تیار. اور یہ جو ہمارا فیملی پلاننگ کا پروگرام ہے وہ بھی لگتا ہے کہ وہ بہت ایلیٹ اورینٹڈ ہے. بالکل سر ایسا ہی ہے, بلکہ میں نے کافی پہلے ایسے کوئی جوک سا سنا تھا, کہتے کسی گاؤں میں پوسٹر لگائے گئے تھے اور 2 پوسٹر تھے, ایک میں صاف ستھرا گھر اور 2 بچے, اور ایک میں بہت سارے بچے اور گندا سا گھر. تو کہتے گاؤں کی عورتیں جب وہاں سے گزرتی تھی تو کہتی تھی ہائی بیچاروں کے صرف 2 ہی بچے ہیں, تو ان کو بات سمجھ نہیں آتی.